تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم صحیح بخاری میں. یار اتنے صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا. کتنی حدیثیں ہیں, لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. وہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا, لگتا ہے تو مرزے تو زیادہ ہی متاثر ہو گیا. یہ دو جملے انہوں نے بولے. میرا نام تحقیر سے لیا, اور سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے یہ مرزے کے ساتھ اگر بولا جائے تو اس سے کیا مطلب نکالا جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ تارج میر صاحب نے نکالا ہوگا, لیکن ان کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا. مرزا صاحب کہہ لیتے, انجینئر صاحب کہہ لیتے مرزے, اور لوگ وکالت کر رہے ہیں کہ جی وہ پنجابی میں کہا تھا تو مرزا ہی کہنا تھا. جناب پنجابی میں بھی مرزا صاحب ہی کہا جاتا ہے. میرے کلاس فیلو مجھے مرزا صاحب ہی کہتے تھے انجینئر یونیورسٹی میں, پنجابی بولتے تھے ہم. میرے آفس میں بھی کئی پنجابی سپیکنگ تھے, کبھی مرزے کہہ کے انہوں نے مجھے مخاطب نہیں کیا. لہٰذا یہ آپ جھوٹا دفاع نہ کریں. لوگوں کو تمیز سکھانے نکلے ہیں, اور انجینئر کو کہتے ہیں گمراہ ہے, بدتمیزی سکھا رہا ہے. دائی کی ایسی زبان نہیں ہوتی. اور اللہ نے دیکھیں کرامت ظاہر کی, مجھ پہ اللہ کی کرامت ہوئی, میں نے نہیں ظاہر کی, کہ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کی زبان سے وہ لفظ نکلا کہ مرزے تو زیادہ متاثر ہے. جو لوگوں کو تمیز سکھا رہے تھے خود انہوں نے میرا نام کس طریقے سے لیا, اور پھر کہا کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھ گیا. اگر یہ میں نے کیا ہوتا نا تو سب نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا. توہین ہے نا. اور یہ توہین اس لیے کہ حنفیوں کو بچپن سے یہ توہین سکھائی جاتی ہے. ہم چھوٹے سے تھے نا, حنفی بریلوی تھے, تو حافظ آباد سے نا ایک شاہ جی آیا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے, بریلویوں کے شاہ جی. ان کی کیسٹیں بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ابھی بھی. تو وہ شعر پڑھتے تھے, بنا عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. یہ اسی شعر کا بخار چڑھا ہوا تھا تارج میر صاحب کو, اسی لیے انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا کہ تنو بخاری مسلم دا بخار چڑھ گیا. بھٹی صاحب جواباً اگر یہ کہتے کہ آپ کو فضائل اعمال کا بخار چڑھ گیا, آپ کو اپنے بزرگ بابوں کا بخار چڑھ گیا, تو تارج میر صاحب نے چھت سے جا کے لگنا تھا. ہاں, اور آپ احادیث کے بارے میں اس طرح بول رہے ہیں کہ بخار چڑھ گیا. یہ آپ اعلانیہ معافی پبلکلی آپ کا مانگنا بنتا ہے, اور آپ نے پہلے بھی کئی موقعوں پر معافی مانگی ہے. یہ تو سینسٹیو مسئلہ ہے, آپ کا معافی مانگنا بنتا ہے. باقی ہمیں پتا ہے کہ حنفیوں کے جینز کے اندر بخاری مسلم کی نفرت ہے, نیچرل ہے. اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم کو اللہ نے وہ پذیرائی دی جو ان کے بڑوں کو نہیں ملی, تو جیلسی فیکٹر ہے ان کے اندر. پھر ان کی نماز بخاری مسلم میں نہیں لکھی ہوئی. ایک کمزور روایت ترمذی سے لاتے ہیں, اس پہ بھی نقد کی ہوئی ہے عبداللہ ابن مبارک نے جامع ترمذی میں ہی, اور امام داؤد نے بھی, کہ روایت ثابت ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. یہ رفع الیدین کے دشمن ہے. اگر آپ کہنا کہ تارج میر صاحب دشمن نہیں ہے, تو ان کی پرسنل باتیں بھی ہمیں پتہ ہے, بلکہ لوگوں نے ایکسپوز کی ہوئی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو رفع الیدین سے روکا ہوا ہے. باقاعدہ ایک پروفیسر صاحب ہیں کیمسٹری کے فیصلہ آباد میں, انہوں نے کتاب لکھی تھی جو تارج میر صاحب کی وجہ سے دین پہ آئے تھے, اور بعد میں جب انہوں نے رفع الیدین شروع کیا تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں ساتھ کھڑا تھا. تارج میر صاحب نے مجھے پہلے ایک کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث, کیونکہ میں نے رفع الیدین شروع کر دیا تھا. اس کتاب میں گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا رفع الیدین پہ لگائی ہوئی ہے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتاب میں نے ان کو واپس کی. میں نے کہا جی اس بندے کا تو لیول یہ ہے, گھوڑوں کی دموں والی حدیث نے رفع الیدین پہ لگا دی ہے. پھر کہتے ہیں میں نے نماز ان کے ساتھ رفع الیدین سے پڑھی. کہتے ہیں پہلے تو میں ریلیکٹنٹ تھا کہ تارج میر صاحب کی وجہ سے مجھے اللہ نے ہدایت دی, اور آج میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رفع الیدین مسجد نبوی میں کروں گا تو یہ مجھے کہیں روکے نہ. پھر میں نے کہا نہیں, وہ تو سٹیج پہ کہتے ہیں کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. سرکار یہ سٹیج کا بیان ہے. ہاں, کہتے ہیں سلام پھیرا تو مجھے وہ کہتے ہیں اے تو کیا کیتا ہے, ہائے ہائے سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ پروفیسر صاحب زندہ ہیں, کتابیں پرنٹ کر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کیمسٹری کے. تنو تو میں کتاب دیتی تھی وہی جو اپنی جانگلی زبان ہے جو ان کی. اچھا جانگلی اس کو نیگیٹو ورڈ نہ سمجھیے گا, ان کی پنجابی جانگلی ہے, میری لوگوں نے اصلاح کیا کہ سرائکی نہیں ہے, یہ جانگلی سپیکنگ ہے. تنو میں کتاب دیتی سی, تو وہ نہیں پڑھی. انہوں نے کہا گھوڑیاں دے دمیں والی حدیث لکھی سی تے اے وے, تو کوئی اور کتاب پڑھ لینی سی, رفع الیدین کی شروع کیتے ہی سب میرے نبی کے طریقے ہیں. یہ سٹیج کا بیان ہے. تو اس نے کہا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. پھر وہی کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب
तुसी प्रोफेसर हो केमिस्ट्री दे, जाके केमिस्ट्री पढ़ाओ, एक कुरान हदीस तुहाडा काम नहीं है, आखिर में ही है। अच्छा, एक काम है वह डॉक्टर जाकिर नाइक दा, जिसके कसीदे पढ़ते हो वो एमबीबीएस डॉक्टर है, कुरान भी मजहूल पढ़ता है। यह काम है जुनैद जमशेद का, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। यह काम है उन लाखों तबलीगी जमात के हमारे भाइयों का जो बेचारे भोलपन में आप लोगों के हत्थे चढ़े हुए हैं, खुद मुखलिस हैं। अल्लाह उनके इखलास को कबूल करे। उनका काम है, प्रोफेसर साहब का काम नहीं है। तो ये रोकते हैं। ये इनके ही बड़े थे जो कहते थे वो जी बगलों में बुत रख के आते थे, इसलिए रफुल दैन होता था। और फिर अक्सर जो रफुल दैन शुरू करते थे ना, हम खुद भी ये कहते थे उस वक्त जब हम भी बरेलवी रहे हैं, हम भी देवबंदी रहे। हां, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं। द्योबंद अला द्यो, बिगॉटन बाप की नहीं बात कर रहा मैं, इल्मी तौर पे बात कर रहा हूं। तो हम भी कहते थे अनकरीब ये कादियानी हो जाएगा क्योंकि इसने रफुल दैन शुरू किया है। और भाई हमने बताया कि भाई कादियानी तो हनफी है, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी हैं, बगैर रफुल दैन के नमाज पढ़ते हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट्स बुखारी और मुस्लिम में लिखे हुए सुन्नत तरीके पे नमाज पढ़ते हैं। हमारा स्टूडेंट तो कादियानियों वाली नमाज का तरीका छोड़ के इधर आया हुआ है, वो कैसे कादियानी हो सकता है? लो सामो, इससे बढ़कर तुम्हारे गौसे पाक, तारजमी साहब के भी है ना, गौसे पाक का धोबी इनका भी है ना, क्योंकि अशरफ थानवी ने गौसे पाक का धोबी लिखा है। उन्होंने भी नमाज का तरीका रफुल दैन के साथ लिखा है गुनियत तालिबीन में, और उनसे भी पहले इमाम गजाली ने भी कीमिया सादत में रफुल दैन के साथ नमाज का तरीका लिखा है। और तुम कहते हो बुखारी मुस्लिम, सॉरी आप कहते हो कि बुखारी मुस्लिम का बुखार चढ़ गया। यकीन करो ये तारिक जमीर साहब सन, वरना मैं लम्हा पा लेना सी कोई और मौलवी होता थे। मुझे अफसोस हो रहा है तारिक जमीर साहब के बारे में इस लेवल पे उतरते हुए। मैं नहीं चाहता था कि तारिक जमीर साहब उम्र के आखिरी हिस्से में इस तरीके से डिफेम हो या एक्सपोज हो, क्योंकि लाखों लोगों की अकीदत उनसे वाबस्ता है, वो जस्टिफाई है। हो सकता है उन्हीं की दुआएं काम आई हैं और तारिक जमीर साहब को आखिरी उम्र में तौबा की तौफीक मिल गई है कि पूरी जिंदगी जिस किताब को लेके घूमते रहे, एंड पे वो फजाइल अमाल से फजूल माल बन गई है। हाँ, फजाइल अमाल से फजूल माल, उनका ये मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है उन्हीं की दुआएं लग गई हैं इनको, और अभी तो मेरी दुआएं भी लगनी है इंशाअल्लाह ताला। आज के बाद आपने कई और चीजों से भी तौबा करनी है जो आप सही भी माने हुए हो। और मैं तारिक जमीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, कभी आप हाथ छोड़कर नमाज पढ़े ना कैमरे में, कभी रफुल दैन के साथ नमाज पढ़ के बताएं ना, फिर हम कहेंगे हां प्रैक्टिकली आप सुन्नत में अमल कर रहे हैं। वरना जो कुछ आपके बारे में लोग सोचते हैं उन्हीं बातों को तकवीयत मिलेगी।